اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ گمراہی میں بہت دور جا چکے ہیں۔ یعنی انسان گمراہی میں بہت دور چلا جائے تو پھر لوٹنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ گمراہی میں بہت دور اور گمراہی میں پڑنا، گمراہی میں انسان غلط فہمی کی وجہ سے بھی پڑ سکتا ہے، بعض اوقات کسی غلط صحبت، غلط ترغیب یا غلط تحریک کی وجہ سے بھی پڑ سکتا ہے، لیکن اگر اس کی فطرت سلیم ہے تو چند قدم چلنے کے بعد وہ ٹھٹک کر کھڑا ہو جائے گا۔ کیوں ٹھٹک کر کھڑا ہو جائے گا؟ اس لیے کہ ہر انسان کے باطن میں ایک حادثہ اخلاقی رکھا گیا ہے، وہی ہے جس کو بیدار رکھنا انسان کو تمام مہلکات سے بچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ دنیا میں جذبات کی بنیاد پر، مفادات کی بنیاد پر، خواہشات کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں اور انسان فیصلے کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے انسان کے اندر رکھی گئی ہیں۔ خواہشات کو کوئی شخص ختم نہیں کر سکتا، مفادات سے بالکل بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے ہر چیز انسانی شخصیت کا احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہے، لیکن وہ حادثہ اخلاقی ہر موقع پر یہ بتاتا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ خواہش اب حدود سے آگے چلی گئی ہے، مفادات اب اخلاقی اصولوں کی خلاف ورزی کر کے حاصل ہوں گے، یہ ان کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتے۔ یہ چیز جس وقت سامنے آ جائے تو ایک سلیم الفطرت انسان کو ٹھٹک جانا چاہیے، کھڑے ہو جانا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ فیصلہ کن کیا چیز ہے، یعنی کسی شخص کا ساتھ دینا ہے، کسی رہنما کی بات سننی ہے، کسی کے ساتھ کوئی سیاسی یا سماجی تعلق پیدا کرنا ہے، ہر معاملے میں پہلا معیار اخلاقی اصول ہی ہوں گے، وہی فیصلہ کر دیں گے۔ جب وہ فیصلہ کر دیتے ہیں تو ان کا فیصلہ ناطق ہو جاتا ہے، یعنی انسان کو یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ اس فیصلے کو سنتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو سن نہیں رہا ہوتا۔ وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ یا ان تمام اخلاقی پہلوؤں کو اپنے مفادات کی قوت سے نظر انداز کرتا ہے، یا خواہشات کی یورش سے نظر انداز کرتا ہے، یا جذبات کی یلغار سے نظر انداز کرتا ہے، یا اس دنیا میں نکلنے والے موہوم نتائج کی امید پر نظر انداز کرتا ہے، ورنہ کر نہیں سکتا۔ یعنی یہ تو بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ذہن پر کوئی ہتھوڑا برسا رہا ہو، اس طریقے سے آ کے بار بار انسان کو بتاتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، یہ راستہ غلط ہے، اس طرح تمہیں نہیں چلنا چاہیے۔ تمہارے ضمیر میں وہ آواز موجود ہے جو تمہیں بلا رہی ہے کہ ادھر نہیں جانا۔ تو بار بار یہ چیز انسان کے سامنے آتی ہے۔ اس کو قرآن مجید نے اپنے ایک لافانی جملے میں بیان کیا ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ انسان جتنے چاہے بہانے بنائے، جتنے چاہے عذر تراشے، وہ اپنے ضمیر پر خود گواہ ہے، یعنی وہ اس سے گریز کر ہی نہیں سکتا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، یعنی اس کے نفس پہ کیا گزر رہی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے اسے کسی دوسرے کے چشمے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ جانتا ہے بڑی اچھی طرح، لیکن وہ اس سے گریز کرتا ہے، اس کو راستے سے ہٹاتا ہے۔ تو یہ چیز جس وقت انسان بار بار کرتا ہے وہ سفر کرتا چلا جاتا ہے، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ جس جگہ گمراہی میں پڑا تھا وہاں ٹھہرا رہے، نہیں، وہ سفر کرتا ہے، کیونکہ دوسری طرف سے وہ چیزیں سامنے آتی چلی جاتی ہیں کہ اس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اچھا یہ غلطی بھی سامنے آ گئی، اس کو بھی نظر انداز کریں، وہ سامنے آ گئی، اس کو بھی نظر انداز کریں۔ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر وہ جس جگہ گمراہی میں پڑا ہوتا ہے اس سے بہت دور نکل جاتا ہے،
اور جب یہ فاصلہ بہت دور کا طے ہو جاتا ہے واپسی کے امکانات ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو قرآن اس تالیف میں ڈالتا ہے، اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ گمراہی میں بہت دور جا چکے ہیں، یعنی یہ اب قریب رہے نہیں کہ ان کو پکڑ کر لانا ممکن ہو۔ یہ چلے تھے تو اس وقت اگر اپنا دامن پکڑا دیتے تو ان کو کوئی سلیم الطبع آدمی نکال لیتا، ان کو کوئی ماں باپ نکال لیتے، ان کو کوئی استاد نکال لیتا، ان کو کوئی دائی نکال لیتا، اور اب تو پیغمبر ان کے درمیان کھڑا ہے، نکل آتے، لیکن یہ بہت دور جا چکے ہیں۔